زیادہ تر مہینے کا تو آیات میں ربیع الاول کا ذکر ہے، لیکن تاریخ پر 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، یہ سارے اقوال موجود، اور 10 محرم کا بھی قول موجود ہے۔ وہ بھی بڑی شخصیت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے وہ تاریخ لکھی کہ میری تحقیق میں آپ کی جو ولادت ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہے۔ یہ اختلاف تاریخ ولادت کا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اس دن کو منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر دن منایا جائے تو کم از کم حیت کیفیت وچ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ دے تعین اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح عید الفطر ہے، شروع سے لے کر آج تک وہ دن ہے اور عید کا ہے، تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، منایا جاتا۔ لیکن دوسرا ایک لفظ بھی اس کے اختلاف میں نہیں ہے کہ کوئی کہے یکم شوال کو نہیں ہے، 2 کو ہے، کوئی کہے نہیں 3 کو ہے، کوئی کوئی 10 کو ہے۔ پوری امت متفق ہے کہ عید الفطر یکم شوال کو ہے۔ کیوں؟ کہ حضور کے دور سے آج تک اس کو منایا گیا تو اتفاق ہو۔ عید الاضحیٰ کے دن پر کوئی اختلاف کہ وہ 10 ذی الحج کیونکہ منایا جاتا تھا، صحابہ تابعین اس کے احکام مسائل کتب حدیث کے اندر موجود، کوئی اختلاف۔ 9-10 محرم کا روزہ ہے، تاریخ طے ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی، یعنی عبادت کا تعلق دن کے ساتھ ہو تو وہ دن رسول اللہ خود بیان فرماتے۔ یوم عرفہ کا روزہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ 9 ذی الحج ہے، دن طے، تاریخ طے۔ اب اس دن جمعہ ہو، سمار ہو، منگل ہو، کوئی دن ہو، تاریخ وہ ہوگی، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، 10 محرم ہو، تو ان دنوں پہ، ان تاریخوں پہ شریعت کے احکام کے مطابق عمل ہو۔ حیرانگی اس پر ہے کہ 12 ربیع الاول کے منانے کا انتظام اور انصرام شاید عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے، لیکن سارا قرآن خاموش ہے اور ساری حدیث خاموش ہے۔ نہ قرآن ذکر ہے، نہ حدیث پاک۔ حالانکہ اگر یہ دن شریعت نو منوانا مقصود ہوندا تو قرآن پاک میں اس کا بیان آتا۔ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ یا ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن میں حدیث میں نہیں۔
وہ چند گنتی کے دن، ایک رات ہے جس کی عبادت شریعت و مقصود ہے، لیلۃ القدر، اس کا ذکر قرآن۔ چلو قرآن میں نہیں تو احادیث میں تو، لیکن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور جن تاریخ دی کتابچ ہے وہ بھی اختلاف ہے کہ پیدا ہوئے، لیکن کب ہوئے، کس تاریخ کو ہوئے، اختلاف۔ 1400 سال گزر جان دے باوجود اختلاف اسی طرح موجود۔ مانا کیا ہوا کہ یہ دن صحابہ اور تابعین مناتے نہیں۔ جس طرح آج اصرار کے ساتھ، انتظام اور انصرام کے ساتھ، اور پھر حیرانگی بات والی یہ ہے کہ نہ منانے والے کو جو سمجھا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، شاید وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنے والے شخص کو لیے وہ فتوے موجود نہیں ہیں جو اس دن کو نہ منانے والے کے لیے غصہ موجود۔ میں نماز مسجد میں ہو رہی، کوئی بار آ کے نعرہ یا اشتہار یا بینرز نہیں لگاتا کہ سوائے ابلیس کے سبھی جامع نماز پڑھ رہے۔ کیونکہ ساری امت ہی مسجد سے باہر ہے۔ یہی حالت جمعے کی ہے اور یہی حالت دیگر نماز۔ لیکن یہ کوئی ایسا عمل ہے جس کے نہ منانے والے پر فتویٰ ایسا ہے کہ جیسے بندہ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گئے۔ اور اس تو بھی زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ جیڑا اس دن نو مناندا ہے، ان کے سارے علماء آج تک مل کے طے نہیں کر سکے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہر چیز طے ہے نا اسلام۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں نمازیں کی حیثیت کیا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ طے ہے کہ زور سے پہلے 4 ہیں، بعد میں 2 سنتیں مؤکدہ ہے۔ طے اسلام میں کہ مغرب کے 3 فرائض ہیں اور اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہے۔ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں اور مؤکدہ ہیں۔ وتر ہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ بعض نے واجب کہا اور بعض نے نفل کہا، لیکن ایک نے ایک فتویٰ، اس کی حیثیت کا تعین ضرور ہے۔ بعض کے نزدیک واجب ہے، ہمارے نزدیک نفل ہے، لیکن نفلی ایسی عبادت ہے جس کو رسول اللہ نے ہمیشہ کیا ہے، دوام کیا ہے وتر پر۔ جنازہ ہے، فرض ہے لیکن فرض کفایہ، تعین ہے، لیکن اس جشن جو حیثیت ہے آج تک وہی نہیں طے کر پائے جو اس کے قائل کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ دلائل دیکھو گے، سنو گے اور فتوے سنو گے تو انج لگتا ہے کہ یہ عمل شاید فرائض تو بھی کوئی اونچے درجے۔ تو جے کتاباں پڑھو گے
تے سارے دلائل دے باوجود آخر پہ خلاصہ یہی ہوئے گا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت ہے، یہ نیا کام تو ہے لیکن اچھا کام ہے نا. حضور کی تعریف کرنی ہے، حضور کی شان ہی بیان کرنی ہے، درود سلام ہی پڑھنا ہے کیوں چوکو چرو میں، اور کیا کرنا ہے. بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت. رات کو ہی میں ایک شیخ کا فرمایا مجھے تو خطرہ ہے کہیں کفر کی بھی تقسیم نہ ہو جائے، یہ کفر سیئہ ہے اور یہ کفر حسنہ ہے. پھر منافقت کی تقسیم نہ ہو جائے کہ یہ منافقت سیئہ ہے اور یہ منافق حسنہ ہے. بدعت کی تقسیم تو ہو گئی، یہ بدعت صحیح ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے. ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت. ایک کفر اچھا ہے اور ایک کفر برا ہے. ایک منافقت اچھی ہے اور دوسری منافقت جائز. تقسیم یہ نہ ہو جائے. بدعت کی حد تک تو ہو گئی لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رسول اللہ نے فرما دیا کہ ہر نیا کام ہے اور بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی تمہیں جہنم میں جائے. عمل بہترین دعوت تمہارے پاس، بہترین حدیث قرآن ہے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور سب سے برے اعمال وہ نئے اعمال ہیں جو رسول اللہ نے اور صحابہ نے نہیں. ذرا آپ غور کریں کہ رسول اللہ پر دین کامل ہوا، مکمل ہوا. قرآنی نص سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہو. جیڑی چیز اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، جیڑی چیز اس دن دین نہیں سی وہ آج بھی دین میں داخل اور شامل نہیں ہو سکتا. تسی ذرا اس بات پہ غور کرو، سوچو کہ جدو یہ مروجہ جشن ہندوستان پاکستان چ نہیں سی تو اس وقت یہ مطلب یہ چیز قرآن حدیث کو نہیں. جس وقت یہ شروع ہو گیا ادھر تے دلائل شروع ہو گئے نے قرآن چو حدیث چو. اور رات کو ہی میں ایک تقریر میں کہہ رہا کہ ہون بھی طے کر لو کہ بس ہو گئی ہے کہ اگے کوئی نویں اگے سال آ رہا ہے، زمانہ تک جاری ہے، قیامت تک جاری. پھر کوئی نویں کم ہجے آن گے جڑے اسلامی داخل ہون گے یا بس ہو گئی. وقامت اتنے تے اینڈ ہو جائے، اتنے تے اتفاق ہو جائے، اتنے تے سین دستخط ہو جان کہ اس تو بعد اسی کوئی نواں کام شروع نہ کر ساں جیڑی اج نہیں دین وہ بعد نہ شروع. یہ ایسا نہ ہو کہ آج ایک عمل موجود ہی نہیں، جو جشن 20 سال یا 30 سال یا 50 سال پہلے نہیں تھی. جدو نہیں سی تو نہیں سی. ساڑھے ملک جب شروع ہو گیا تو اس پر قرآن اور حدیث جو دلائل بھی شروع ہو گئے کہ یہ مسئلہ قرآن ہے اور یہ مسئلہ حدیث ہے. ذرا اس بات پہ توجہ کرے کہ جڑا مسئلہ قرآن ہوئے تے حدیث ہوئے بھلا بدعت کیا جا.
وہ تو مسنون ہوگا، مشروع ہوگا. اور یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ قرآن چ بھی ہوئے تے حدیث چ بھی ہوئے تے رسول اللہ نے آپ نہ کیتا ہو. اس کا مطلب تے واضح ہوئے گا نا. کچھ آیات و حدیث ایسی سن جنہیں دی تشریح تے تفسیر تے تعویل تے معنی تے مفہوم رسول اللہ دے علم وچ بھی نہیں سی ناؤز. سانو بعد جا کے پتہ چلے ہے اس آیت تو مراد جشن ہے، اس آیت تو مراد اے جشن ہے، اس آیت تو مراد اے جلوس ہے، جڑے حضور بھی نہیں سمجھ پائے. اس تو بڑا جرم کیا ہو سکتا؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ دین نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، دین اچ کوئی نہیں، قرآن حدیث کوئی نہیں، اسی ویسے اپنے ملک دے رسم رواج دے مطابق جویں سالگرہ ہوندی اسی کرنے ہاں تے اعتراض نہیں. اعتراض اس وقت ہے جب کہا جائے اس پر ثواب دارین ہے اور یہ اجر ہے، لہذا اس پر فنڈ دو، چندہ دو، اس پر سبیلے لگاؤ. اور تسی اس بات تے بھی تعجب کرو گے کہ محرم اور ربیع الاول 2 مہینے اور 2 ہی گروہ وہ محرم میں مناتے ہیں غم، دکھ، مصائب آل رسول اہل بیت، کہ ان پر بڑے مظالم، بڑے دکھ آئے، بڑی تکلیف، بڑی پریشانی. اہل بیت اس غم میں روندے بھی، اس غم میں ماتم بھی، سارے کچھ غم میں ہوتا. اندر غم کی کیفیت ہے، رون دی کیفیت ہے، ماتم دی کیفیت ہے، جلوس تو باہر سبیلیں دی کیفیت. پانی چل رہا ہے، شربت چل رہا ہے، کھیرے چل رہی ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، چاول چل رہے ہیں، نظر چل رہی ہے، نیاز چل رہی ہے، اندر رو رہے ہیں، باہر کھا رہے ہیں. یعنی غم منان دا اندر انداز ہو رہے، باہر کھان پین والا انداز وہ یہ جڑا خوشی جو. اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جائے، خوشی، جلوس، جشن، لیکن آس پاس کھانے دی کیفیت ہوئی ہے جیڑی اتھے سبیلے چل رہی ہے، چاول چل رہے ہیں، کھانے چل رہے. ان تسی غور کرو، غم اور خوشی کم از کم کھان دے انداز کچھ تے فرق ہونا چاہیے ہے. کھان والا انداز کچھ ہے، موضوع الگ الگ، چیپٹر الگ الگ، عقیدہ الگ الگ. یہ خوش ہیں، وہ غم ہے، یہ ہنس رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، کھانے کا انداز ایک جیسے. اس کا مطلب ہے انہوں خوشی غمینہ نہیں کھانا. یعنی کھانے کا انداز جو ہے اس کا سارا مقصد و مراد وہ سبیلے ہیں، وہ کھانے ہیں، وہ فنڈ ہے، وہ چندہ ہے، وہ ساری چیزیں جو کچھ ہے اس کا تعلق ساری غرض و غائد اس کے ساتھ. وگرنہ حسین ابن علی تو پیاس سے شہید ہو گئے تو کم از کم بندہ 10-12 دن پانی نہ پی، کھانا پینا چھوڑ دو. یعنی غم ہے نا، لیکن غم بھی ہے ساتھ کھانا بھی. اسلام تو روزہ سکھاتا ہے، یہ سبیلے سکھاتا، بالکل الٹ اسلام کے دین کی شریعت. اسلام کہتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ، یہ کہتا ہے 10 محرم کی سبیلیں. زبردستی پانی پلاتے ہیں لوگ گزرتے ہوئے لوگوں کو. روزہ ہوئے تو بھی آندن بھائی جان کے نہیں پیندا، بھابی یہ نہیں پیندا، انہوں پلاؤ. زبردستی روزہ تڑوا رہے، بالکل صورت اسلام کی مسخ کی جا رہی. قرآن اور حدیث پہ غور کرے، یہ امت خرافات میں کھو کے کہاں پہنچ گئی. قرآن پاک اور حدیث دلائل ایسے ایسے گھڑے ہیں کہ اللہ کی، یعنی قرآن کا وہ معنی نہیں ہے. قرآن پاک نے کہا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن ایسے ایسے مثالیں موجود ہیں، کچھ پڑھ کے دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ کو اللہ تعالی ہدایت نصیب کرتے ہیں.
آیات پڑھ پڑھ کے گمراہ کرتے. میں سن رہا تھا استدلال ایک عالم کا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا اس وقت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ سن. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جھنڈیاں، یہ کاغذ، یہ پھول، یہ ساری چیزیں تھی نہیں، دستیاب نہیں تھی نہیں. اس زمانے کا انداز استقبال اور تھا، ہمارے زمانے کا اور ہے. ہمارے تقاضے کچھ اور ہیں، حضور کے زمانے کے کچھ تقاضے اور. خوشی تھی صحابہ، خوشی مناتے تھے صحابہ، لیکن جھنڈیوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ جھنڈیاں اس وقت اور یہ لائٹیں اس وقت تھی نہیں. ہوتی تو لگاتے، تھی نہیں. انہوں نے اپنے دور کا جلوس یا اپنے دور کا جشن جو منایا. عوامی آدمی تو سنتا ہے تو کہتا ہے یار بات تو ٹھیک نظر آتی، اس ویلے جھنڈیاں تے لائٹاں شیٹاں نہ ہو. کچھ عرصہ پہلے جدو چائنا نے لائٹاں نہیں سی زیادہ بنا کے بھیجیاں تو ادو اتنے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں سی. یہ تو دور کا زمانہ تو بڑا دور زمانہ ہے، یعنی 1450 سال ہو گئے. لائٹیں کا کثرت تو اب ہوئی ہے، جب یہ لائٹیں سستی ہوئی 200-400 کی لے کے پکی رکھی ہوئی ہر سال وہ لگا لیتے. ٹاکیاں بھی پکی یہ دھاگے میں باندھ کے رکھی ہوئی ہر سال وہ لگا لیتے. اس دور میں یہ نہیں تھی. تو آخر بندہ کوئی قابل یعنی کوئی فکر کرے، کوئی غور کرے، سوچے کوئی شاید حضور دے زمانے صحابہ زمانے ہو سی نہ وہ تو جلوس آنی چاہیے. آج کیا ہے؟ موٹر سائیکل ہے. جلوس کیا رونق موٹر سائیکلوں کے ساتھ، بسوں کے ساتھ، ٹرکوں کے ساتھ، ٹرالیوں کے ساتھ، رکشوں کے ساتھ. یہ آج رونق کا طریقہ ہے. تو حضور کے زمانے گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور سیدنا عثمان کے پاس ہزاروں موجود بھی تھے. جب حضور کی ولادت والے دن وہ 400-500 گھوڑا لے کے سوار نکلتے صحابہ اور سوار ہوتے. بتاؤ اس جلوس کا منظر کیسا ہو. لیکن ایسا نہیں ہو. پھر ایسے ایسے دلائل دیکھیے کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے. مدینہ تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دا امر کہ وہ مہینہ بھی ربیع الاول دا سی جدو حضور ہجرت کر کے مکیوں مدینے پاک. روزانہ لوگ باہر جاندے سن استقبال لی کہ آج حضور تشریف لے آن گے، آج حضور تشریف لے آن. لیکن روزانہ واپس موڑ آندے سن، حضور اجے نہیں سی پہنچ. جدو پہنچے پھر اعلان ہوا جا رسول اللہ، جا نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، رسول اللہ تشریف لائے. صحابہ کرام باہر نکلے، اہل مدینہ استقبال کے لیے باہر آئے اور ایک جلوس کی شکل میں رسول اللہ کو مدینہ میں لے آئے. اب ربیع الاول کا مہینہ بھی، مدینہ طیبہ بھی، اور جلوس بھی، اجتماع بھی، اور صحابہ، ساری چیزیں تو موجود نے حدیث ہے. ہوں ہم ہی آدمی سنے گا تو متاثر تو ہوئے گا بھائی یار مہینہ ربیع الاول ہے، حضور تشریف لے آ رہا ہے. صحابہ نے اتنا بڑا اجتماع کیتا ہے، کٹ کیتا ہے، جلوس کٹیا اور خوشی کا اظہار کیتا ہے اور نعرے بھی لگائے جا رسول اللہ، جا نبی اللہ، اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے رسول آ گئے. جس نے ساڑی زبان سرکار کی آمد مرحبا کہتے کہ حضور تشریف لائے مرحبا. یہ صحابہ نے کہا. حدیث موجود ہے اور اسی طرح تفصیل نال موجود. لیکن ہم پھر اعتراض کیوں؟ اس پر بھی تھوڑا سا غور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور صحابہ باہر نکلے، اور آج آپ کی سنت ادا آج بھی قائم. کوئی بڑا بزرگ آئے، کوئی عالم آئے، کسی کا بیرون جناب ملک سے باپ آتا ہے، بھائی آتا ہے، رشتہ دار آتا ہے، دوسرے شہر سے کوئی لیڈر آتا ہے، رہنما آتا ہے، امیر آتا ہے، عالم آتا ہے، لوگ باہر نکل کے اس کو لے آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ نے حضور کی آمد پر ایسا کیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے
کہ حضور تشریف لے آئے، صحابہ انہوں نے استقبال کر کے مدینہ پاک چ لے آئے. اگلے سال پھر وہی دن آیا. اگلے سال پھر وہ دن آنا تھا یا نہیں آیا؟ پچھلے سال حضور آئے تھے، تشریف لے آئے تھے، صحابہ بار گئے تھے، استقبال ہوا تھا، حضور کو لے آئے تھے. آئندہ سال حضور مدینہ میں رہے 10 سال، وہی دن وہی مہینہ 10 سال آتا رہا. رسول اللہ بھی موجود تھے. صحابہ کہتے بھائی یا رسول اللہ پچھلے سال تسی تشریف لے آئے سو، دس استقبال یا جلوس تو لے آ کے اندر آندا سی کہ ہن ساڈا دل کردا تسی ایک بار پھر باہر تشریف لے جاؤ، اسی تو لے کے اندر آئی تاکہ یہ سنت قائم رہے، یہ طریقہ قائم رہے. حضور کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. پھر حضور وفات پا گئے، چلو بطور یاد صدیق ایسے کرتے رہتے. چلو ولادت والا جلوس نے صحیح تے ہجرت دے موقع تے تشریف آوری والا جڑا جلوس سی اے ہمیشہ ہر سال یہ طریقہ قائم رہتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. نہ سیدنا عمر، نہ سیدنا عثمان، نہ سیدنا علی، نہ طلحہ، نہ زبیر، نہ سعد، نہ سعید، نہ بعد صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ محدثین. کبھی وہ دن وہی انداز دوبارہ نہیں اپنا. دلیل موجود ہوتی. سیدنا علی دا بڑا مشہور قول ہے نا، فرما دین کلمۃ الحق ارید بحل بات. بات ہم گل انج ہوندی ہے، گل کرنا سچی کر رہے ہوندا ہے، نیت وچ گل جڑی ہوندی ہے وہ باطل ہو. گل سچی ہے کہ حضور تشریف لے آئے، استقبال ہویا ہے، حضور نو مدینے چ لے آیا گیا، لیکن جڑی چیز ثابت کیتی جا رہی ہے وہ اور جڑی بیان ہو رہی ہے اس دا کچھ انداز اور. اس طرح کے دلائل اکٹھے کر کے پوری قوم کو جو ہے اس طرف جھونک دیا گیا ہے، اس مروجہ جشن میں، اور بدعات اور خرافات اور رسومات. پھر ایک حضرت کا وہ کلمات میں کچھ سن رہا، وہ بھی بڑے عجیب ہے. استدلال دیکھیے، انداز دیکھیے، بیان کرنے کا انداز دیکھیے. کہتے ہیں جی سانو آندے نے فضول خرچی. ہمیں کہا جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے، یہ کسی غریب نو دے دو، کسی یتیم نو دے دو. اتنے پیسے جو کروڑوں گلیوں کی صفائی پہ لگ گئے، خرچ ہو گئے، زیب و زینت آرائش پر، پہاڑیوں پر اور سب کچھ جو بنانے پر. اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کی مدد کر دو. کہتے ہیں اینج لوگ تو ایک گمراہ کرن گے، انہاں دی گمراہی چ نہیں ہونا. تسا دور رہا جب گمراہی نہ ہو. یہ گمراہ ہو گئے تو مطلب ہے ساڈا راہ تھی بھول گئے تو مطلب ہے ساڈا چندہ تھا گیا. اس چکر ہی تسا نہیں آ تو تسا انہاں سوال کرنا بجائے دے کہ تمہوں سوال تسی انہاں سوال کرو کہ حضرت جی دسو قربانی والے دن اینے جو جانور ذبح کریندے تے نہ ہی کر دے، غریباں دی مدد کر دین. صرف جشن والا خرچہ نظر آتا، قربانی کر دین، زکوٰۃ دین دین، صدقہ دین دین، خیرات دین دین، ساری چیزیں مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یہ سارا کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ چھوڑ دیں اور غریبوں کو پیچھے لگ جائیں اور غریبوں پر جو ہے خرچ کرنا شروع کر. اب آپ اندازہ کریں کہ بدعت کا جوڑ کس کے ساتھ رہا ہے؟ ان اعمال کے ساتھ جو قرآن میں ہے اور محمد مصطفیٰ کی حدیث میں. قربانی کا ایک تعین، قربانی تو غریبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بلکہ اس کا ذکر بھی ہوا ایک آدھ مرتبہ کہ فلسفہ قربانی پر یا قربانی کے فوائد پر یا قربانی کے ثمرات جو ہے اس پر کروڑوں غریب جڑے ہوئے. کروڑوں غریب گوشت کی صورت میں. گوشت کہاں جاتا ہے؟ غریبوں کے گھر جاتا ہے. اور گلی کی جتنا سجاوٹ ہوئی ہے یہ کہاں گیا ہے؟ بتاؤ. یہ سارا کچھ، یہ چونے، یہ پھول، یہ سب کچھ گلیوں کی نظر ہوا، ردی ہوا، گٹروں میں گیا. لیکن قربانی کا تو تعلق ہے ہی چمڑے پر. چمڑے کی فوائد اور ثمرات
اور کس کس کو فائدہ پہنچتا ہے، قربانی کے جانوروں سے لے کر ذبح تک، ذبح سے لے کر تقسیم تک، اس کا تو تعلق ہی غربا اور یتامیٰ کے۔ لیکن نہ بھی ہو تو وہ حکم شریعت کا ایک بدعت کے ساتھ اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، یا بدعت کو اس کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا ہے؟ یہ تو خالصتاً مروجہ ہے، جشن ہے، بدعت ہے۔ اس کے پر خرچ سے بہتر ہے، بہتر ہی نہیں، اس کو ختم کرنا واجب ہے، اور اگر خرچ کرنا چاہے دوسرے انداز سے کرے، غربا پر، یتامیٰ مساکین، اور اس پر تو دلیل موجود ہے۔ ابو داؤد سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، رسول اللہ تشریف لے آئے، اپنی بیٹی لے آئے، آپ دی عادت مبارکہ سے سفر تو آمنا پہلے بیٹی دے گا، سفر تے جان لگانا، آخر پر بیٹی کو مل کے جاتی۔ بہت ساری اس پر روایات موجود، بڑی آپ کی لاڈلی بیٹی سی، سب تو چھوٹی سی، ساری محبت سمیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، بیٹے تو بچپن ہی فوت ہو، زینب، رقیہ، ام کلثوم ویسے فوت ہو گئی، ایک ہی بیٹی تھی، آخر پہ جو محبت اور پیار سب سمیٹا ہی انہوں نے۔ باقی 3 بیٹیاں تو حضور کی جوانی میں اور حضور کی زندگی میں وفات پا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے بعد تک موجود رہی، تو ساری محبتوں کا مرکز فاطمہ الزہرا تھی۔ رسول اللہ انتہا کی محبت فرما، جب آ جاتی تو کھڑے ہو جائے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے اور ان کا ماتھا چومتے، اور سیدہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ چوم لیتے۔ یہ ایک محبت کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے باوجود، ساری محبت اپنی جگہ، رسول اللہ تشریف لے گئے، فاطمہ الزہرا نے دعوت پکائی، دعوت پک گئی، تیار ہو گئی، حضور تشریف لے۔ جب دروازے پہ داخل ہوئے، سامنے نظر پئی تو انتہائی قیمتی ایک چادر، پردے کے طور پر، تزئین کے طور پر، آرائش کے طور پر دھاری دھار چادر ہے، سامنے لٹک رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، فوری وہی قدم مبارک گھر دے اندر رکھ کے واپس پڑا۔ حضور واپس آ، سیدنا علی تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کو پوچھا کہ رسول اللہ تشریف نہیں لائے؟ فرمایا آئے سن، لیکن پتہ نہیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جلال، کوئی ایسا غصہ۔ حضور نے فرمایا کہ دروازے کے اندر داخل ہوئے نے، پھر واپس پلٹ گئے نے، کوئی بات کہے بغیر، میں نے آواز دی، کوشش کی، لیکن حضور نے کوئی بات سنی نہیں، اور واپس تشریف لے۔ جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ کس بات نے آپ کو آمادہ کیا، واپس آنے پر کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی خطا، کوئی بات ہے تو بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی تشریف لائے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا پک چکا، تیار ہو چکا، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے انتظار میں ہے، سنا ہے آپ تشریف لے گئے تھے پھر واپس آئے، خیر تو ہے، کیا مسئلہ؟ فرمایا ہاں، آپ کے گھر میں جب میں داخل ہوا تو ایک پردہ لٹک رہا تھا، ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے، آپ نے آنا تھا تو وہ تمہاری بیٹی نے پردہ لٹکا دیا۔ فرمایا بتاؤ میں محمد کو دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا دنیا کی زیب و آرائش سے کیا تعلق ہے؟ یہ میری چیزیں پسندیدہ نہیں ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ فاطمہ الزہرا، یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا اس پردے کو اتارو اور فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں جو غریب ہیں، جن کا کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس بھیجو گے تو محمد مصطفیٰ تمہارے گھر آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا فاطمہ الزہرا کے گھر۔ یہ ان سارے مولوی نکلے، ان سویر دے بہادور ساڑھے جلوس سے تشریف لے آنا، حضور تشریف لے آؤ گے، بس شاید پھول چھوڑ لگی تو حضور متاثر ہو کے ساڑھے کو تشریف لے آن۔ بتائیے اس عقیدے میں کتنے اور عقیدے، حضور کے حاضر ہونے کا، ناظر ہونے کا، تشریف لانے کا، زندہ ہونے کا، بات سننے کا، سب کچھ جانے کا، سارے وہ عقیدے جو قرآن و سنت کے سری خلاف ہے، اس ایک بدعت کے اندر چھپے ہوئے۔ یعنی حضور دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ حضور سن رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ حضور جانتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ پرانی نصوص کا انکار نہیں، حضور زندہ ہے، صدارت فرماتے ہیں، جلوس کے اندر، جلسے کے اندر ایک کرسی خالی ہوتی ہے، پوری سجا کے کہتے حضور بیٹھے، نظر نہیں آتے،
لیکن موجود ہے، نظر نہیں آتے. وہ شیخ القرآن تے مولانا محمد حسن شکری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوتے سن کہ بھائی جی حضور تشریف لے آئے ہوئے جلسے اور تہاڈی صدارت جلسے دی فرما رہے ہیں تو پھر کم از کم سانی حضور وکھا دے دیو. تو پھر مولوی آندے سن شیخ القرآن رہے مولا نو بتن وکھائی ہے تو صحیح تو وہابی ہے، تیری اکھ ویکھن والی نہیں، تن نظر نہیں آتی. شیخ القرآن فرماندے سن بھائی اکھ نہیں ویکھن والی میں اکھ بند کر لینا، ہاتھ ہی حضور نو لوا دو، حضور دے پیرن ہاتھ ہی لگ جائے، اس تو بڑی سعادت کی ہو سکے کہ حضور موجود ہے، سن رہے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور جلوس کی صدارت اور قیادت فرما رہے. پھر حضرت شیخ القرآن بڑے پیار سے کہا کرتے تھے بس چلو ساڑی تے اکھ ویکھن والی نہیں تے تساں تے تہانوں ویسے حضور نظر نہیں آندے، ساڑی اونج اکھ ویکھن والی حضور ویکھ رہا نے، کم از کم حضور کی موجودگی میں خطاب کرنا تے بند کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں رسول اللہ موجود ہوں وہاں اونچی نہیں بولتے، آپ رہنے دیں، حضور کو فرمائیں گے، خطاب فرمائیں. کم از کم اتنا تو کر لو حضور کے احترام. ساڑھے کو تو بڑا عالم آ جائے، کوئی بزرگ شیخ الحدیث آ جائے، تقریر کردہ کچھ سٹیج پہ چڑھا ہے تو آگے تقریر بھول جاتی ہے، تقریر ہوتی ہی نہیں. اتنے بڑے شیخ بیٹھے، اتنے بڑے بزرگ بیٹھے، اتنے بڑے محدث بیٹھے، اتنے بڑے عالم بیٹھے، ان کے سامنے ہم تقریر کریں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کہتے ہیں یار شیخ کو آپ لے جائیں، بٹھائیں، ریسٹ کریں ہم، تاکہ ہم تقریر کر لیں. ہمیں ایک بزرگ کے سامنے حیا آتی ہے اور ایک روب دبدبا وجود پہ چھایا جاتا ہے. اور جہاں محمد مصطفیٰ موجود ہو وہاں نعتیں ان کی اور خطاب ان کے اور سورے ان کی اور بانسریاں بج رہی ہیں. اور کیا رات کو ہی میں پچھلی رات میں ایک سن رہا تھا، ایک حضرت پوری بانسری انہوں نے تقریر میں بجاتے رہے، پوری بانسری. اب میں تو وہ بجا نہیں سکتا، لیکن وہ پوری بانسری کے ساتھ کہتے ہیں. ایک بزرگ ہمارے بزرگ تھے، وہ یہودیوں، وہ عیسائیوں اور غیر مسلموں کے گرجے کے سامنے بیٹھ کے اور بانسری بجاتے تھے، اور وہ عیسائی سارے اکٹھے ہو کے روزانہ آتے تھے، اور آخر کار وہ سارے مسلمان ہو گئے بانسری سن کے. پھر آدھا مولویوں تو سا قرآن پڑھ کے انڈے مسلمان نہیں کیتے، ساڑھے بزرگاں بانسریاں بجا کے ڈھولکیاں کھڑکا کے مسلمان کی. جس قوم کی علمی حالت، کیفیت، عملی کیفیت یہ ہے. اور عجیب دلائل پہ آپ غور کریں گے تو حیران ہوں. اب سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ ابو لہب کی پیش کر کہ ابو لہب ہے حضور کا رشتے میں چاچا ہے، وہ فوت ہو گیا. ابو لہب جب فوت ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی، یہ حضور کی چاچا ہے، ان کو خواب میں نظر آئے. کون؟ ابو لہب. سیدنا عباس نے پوچھا سنا بھائی ابو لہب مر گیا تو پھر کی تیرے نال سلوک ہویا؟ انہیں کہا با ہے تو میں جہنم وچ آیا، تو میں جہنم وچ، لیکن سوار والے دیہڑے نا، سوار والے دن جہنم دے وچ انج ہوندا ہے میں اپنی انگلی منہ چ پانا تے او دے چ کچھ پانی یا کچھ شے آندی ہے جہاں تھوڑا جہا سکون مل جاتا ہے. انہیں کہا با او دے نال کی؟ او دے نال کہا او دے نال میں اپنی لونڈی آزاد کیتی سی. لونڈی آزاد کیوں کی تھی؟ کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ چونکہ پہلے حضور کے والد محترم فوت ہو گئے، پھر بھائی فوت ہو گیا ہو اور اس کی وفات کے بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو فطری خوشی پورے قوم کو، قبیلے کو ہوتی ہے نا کہ نام روشن ہو گیا، نام زندہ ہو گیا. روایت اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن جو ہے وہ پیش کر. وہ خوش ہو گئے تے صوبیہ اور لونڈی سویپا نے، یہ صوبیہ دونوں طرح نامات، دونوں طرح ٹھیک ہے پڑھ. وہ آئی اور کہا ابو لہب تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں عبداللہ کے گھر. اس نے کہا بڑی خوشی ہے، جا تو آزاد ہے، جا اسی خوشی میں تو آزاد ہے. کہتے ہیں وہ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کی، آزاد ہے. اس انگلی سے جہنم میں انہیں پینے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. سوار والے دن، منگل والے دن سک جاندی،
تے جو سوموار والے دن کچھ اس دے وچوں آندی کچھ. اب روایت تو آ گئی ضعیف ہے اور مرسل ہے، اور مرسل ضعیف کی اقسام میں سے قسم ہے، لیکن استدلال کیا ہے؟ آدھنا سنیو کیڑے خوش نصیب ہوئے کافر ہو کے تے ابو لہب ہو کے تے حضور دی ولادت دی خوشی جلونڈی آزاد کرے تے انہوں جہنم چو پانی لبدا ہے، تے جے مسلمان ہو کے کرے تے انہوں پھر کی لبنا ہے؟ میں کہ انہوں بھی لبنا، میں کہ انہوں بھی لبے گا، پریشان کیوں ہوندے؟ ابو لہب نو تے جہنم ہی لبدا ہے نا. میں کہ جی تانوں بھی لبسی انشاءاللہ، جا کے ویکھو تے صحیح، لبنا تے ہے انشاءاللہ، کیوں نہیں لبنا؟ میں کہ تہن تے انہوں ایک انگلی جو لبدا ہے انشاءاللہ تہن دو پوری انگلیاں لبس، دو انگلی آ جو. بس تسی صرف ابو لہب ہی نہیں، تسی مسلمان بھی آو نا نال، وہ تے ابو لہب ہو کے نال کافر آ تے تسی میلاد منا کے نال مسلمان ہو، تہن تے دو انگلیاں چ لبن. لیکن اسا تہاڈی منظر ویکھنا نہیں، آندا تسا کیوں نہیں ویکھنا؟ میں کہا اس پاسے ہونا جو نہیں. میں تہاڈے نال ہوندا کی ہے جے جہنم وچ پانی لبدا ہے؟ اور قرآن پاک پڑھو اللہ کے بندو، جھوٹے قصے پڑھتے ہو، خواب بیان کرتے ہو. جب سیدنا عباس نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت عباس بھی مسلمان نہیں تھے، وہ بعد میں اسلام لائے. جب خواب دیکھا اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھے، جنہوں خواب جو ویکھیا ہے وہ بھی مسلمان نہیں. قربان جاواں مسلمان کو جڑا خواب لئی پھردا، خواب لے کے پھر رہا. وہ ابو لہب نو خواب ویکھیا تے وہ آندا سب تو پہلے میلاد حضور دی منائی ابو لہب نے. میں کام تے ٹھیک، سب تو پہلے انہیں کیتا ہے، آخر تے تسا شروع کیتا ہے. میں پہلے اس شروع کیتا ہے تے جنہیں کیتا ہے گیا تے جہنم میں چاہیے نا. تے جے پہلا جہنم میں چاہیے تے پھر آخری دے اللہ ہی محفوظ فرمائے. پہلے دی حالت کیفیت دیکھ لو کہ وہ جہنم میں ہے. قرآن پاک کیا یہی کہتا ہے؟ قرآن پاک ہے بڑا ایک پیارا جو اصول ہے. قرآن پاک نے کی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اللہ دے رسول دی آواز تو اپنی آواز اونچی نہ کرو. جے تہاڈی آواز اونچی ہو گئی لا علمی اندر تے تانوں پتہ ہی نہیں چلنا، تہاڈے سارے اعمال برباد ہو جان گے، کوئی عمل تہاڈے پلے نہیں رہے گا. یہ حضور دی گستاخی تساں کر دیتی نا، صرف حضور تو اونچی بول گئے تے اعمال تہاڈے ختم ہو جان. ابو لہب بدبخت ایسا کافر ہے، صرف بولے ہی نہیں مصطفیٰ نو گالیاں دیتی ہیں. نعوذ. اور پڑھیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری میں جدو ابو لہب دا نام لیندے آئے تو نام لیندے لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے. لعنت بغیر نام نہ لیندے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آندے ہوندے آئے ابو لہب پہ اللہ لعنت کرے. اس نے رسول اللہ کو فرمایا، پتہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے گندے الفاظ کہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کی، فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ حضور نے سارے قبیلے کو بلایا. جدو یہ آیت آئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اٹھئے ڈرائیے اپنی قوم نو، اپنے قوم قبیلے اپنے رشتہ داران ڈرائیے. نبی علیہ السلام نے آواز دی، پہاڑی پہ چڑھ کے فرمایا او میرے قبیلے والو، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں میرے رشتہ دار سارے آ جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے. رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، دعوت توحید کا اعلان کیا. لعنت کرے اللہ ابو لہب پر. ابو لہب بولا تباً لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے بلایا تھا ہمیں. اس کو پانی مل رہا ہے جہنم میں، کافر بھی ہے، گستاخ بھی ہے، بدترین انسان بھی ہے، اور جہنم میں اس کو پانی مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کافروں کے بارے میں؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع. قرآن کہتا ہے جہنم میں ایسی خوراک دیں گے جس سے نہ وہ فربا نہ موٹے نہ ہوں گے اور نہ ہی انہیں اس بھوک مٹے گی. ہم ایسی خوراک دیں گے اہل جہنم. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، فرمایا ٹھنڈا پانی چکھن بھی نہیں دیں گے. رب بندہ تو ذائقہ بھی نہیں آئے گا، چکھیں گے بھی نہیں. لا یذوقون کل نفس ذائقہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اس میں ٹھنڈا پانی کافر کو ذائقہ کے طور پر، چکھنے کے طور پر نہیں دیا جائے گا. قرآن
کھانا دیتا نہیں جائے گا، یہ خواب سنا دین پاؤ انہوں پانی دیتا جائے۔ پھر اللہ نے پوری سورہ نازل فرمائی حضور کی توہین کرنے پر۔ جب ابو لہب نے توہین کی، تباً لکا، اس نے کہا تباً لکا، تو رسول اللہ نے جواباً کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دوئیں ہاتھ ٹوٹ جان، تباہ ہو جائیں، تو برباد ہو جائیں۔ دونوں ہاتھ، کتنے ہاتھ؟ دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 10۔ یہ 9ویں انگلی جو پانی کا ڈنڈ ہے یہ تو سنال لائیے 11ویں۔ اللہ تعالیٰ تو 10 ہاتھ انگلیوں کو دونوں ہاتھوں سمیت تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ ابو لہب نے کمایا اور جو کچھ اعمال کیے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ نہ فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ آندے نو پانی ملن رہا۔ اس کا مطلب ہے کوئی دلیل نہ ہوئی نا پھر۔ اور میں پھر کہا کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن حدیث تھوڑے کو دلیل کو نہیں، آخر تے سب تو وڈی تے اونچی دلیل کیڑی؟ ابو لہب والی۔ ابو لہب والی ہے تو پھر تو مبارک ہو، وہ کام کرو جو ابو لہب کرتا۔ ہمیں پھر تانا نہ دو کہ ہم کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ صدیق عمر عثمان و علی نے نہیں کی۔ دلیل کے طور پر صدیق کو پیش کریں کہ سیدنا صدیق نے کیا ہے، اب حضرت عمر فاروق نے، عثمان و علی نے کیا ہے تو پیش کیجئے، اگر نہیں کیا تو پھر ابو لہب کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسا انسان ہے جس کا پاک محفل میں ذکر بھی نہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو ابو لہب پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کر رہے۔ یاد رکھیے یہ دن غم کا ہے، یہ دن دکھ کا ہے، یہ دن پریشانی کا ہے۔ اور میں جلسوں میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے ایک حقوق ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمارے جذبات بھی ہیں، ہماری محبت بھی ہے رسول اللہ سے، ہمارا پیار بھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا خیال رکھنا بھی اہل پاکستان پر اور اہل علم پر فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی مسلک ہے، ہمارا بھی منہج ہے، ہماری بھی دعوت۔ ہر بندے کو اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کا اظہار کی آزادی ہے۔ جب آزادی ہے تو پھر ہمارا آج کا دن ہمارے مسلک میں غم کا ہے، دکھ کا ہے، پریشانی کا ہے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسوں کا دن ہے۔ آج کے دن خوشی کرنے کو ہم ناجائز ہمیں بھی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت میں خوشی کر رہے ہیں اور ہم محبت رسول میں ہی بیٹھے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی موت کا، وفات کا آج دن ہے۔ یا اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیے، محرم کا مہینہ گزر چکا ہے پیچھے، اس میں امام حسین شہید ہوئے بالاتفاق۔ کب شہید ہوئے؟ 10 محرم۔ شہادت پر بھی اتفاق ہے، تاریخ پر بھی اتفاق ہے، وقت شہادت پر بھی اتفاق، شیعوں کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، سب کا اتفاق ہے کہ امام حسین شہید ہوئے۔ کس تاریخ کو؟ 10 محرم کو، عصر کا وقت تھا، آپ شہید ہوئے۔ شہادت بھی حق ہے، جس تاریخ کو ہوئے وہ تاریخ بھی ثابت، مختلف قرائن سے، مختلف شواہد سے، مختلف دلائل سے۔ اب چاروں گروہ کے ذمہ داران بیٹھے، وہ کہتے ہیں جی امام پاک شہید ہوئے، جی شہید ہوئے، سب کا اتفاق ہے، جی سب کا اتفاق ہے۔ شہادت کی تکلیف تو دکھ تو ہے نا، جی سب کو ہے، لیکن ان کا یہ حق ہے کہ یہ ان کی شہادت کے غم میں یہ ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے راستے، ان کے لیے گلیاں کھول دو، انہوں نے ماتم کرنا ہے، ان کے مذہب ہے، ان کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو جی یہ کریں، ان کا حق ہے، ان کا مذہب ہے۔ سب کے نزدیک شہادت ہے، غم ہے۔ ہمارے غم اہل سنت کے منانے کا انداز اور ہے، اہل تشیع کا اور ہے، وہ منا رہے ہیں۔
یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں سارے اکٹھے ہیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حدیث تینوں اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں اس دن حضور فوت ہو، وہ کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، ہم کہتے ہیں غم کا دن ہے، معاملہ الٹ ہے۔ وہ کرب وہ بھی ہم مانتے ہیں وہ محبت میں کر رہے ہیں، ہم بھی محبت رسول میں ہیں، ہم کہتے ہیں غم کا دن ہے، وہ کہتے ہیں خوشی کا دن ہے۔ جب ان کو خوشی منانے کا حق ہے تو پھر ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے جذبات کا، ہمارے مسلک کا، ہمارے پیغام جو ہے امت کے نام، اس کا بھی خیال رکھا جائے، کہ ان کو کہا جائے، سمجھایا جائے کہ ان کے گھروں کے سامنے سے، ان کی مساجد مدارس کے سامنے سے جب گزرتے ہو تو اس انداز سے گزرو کہ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور ان کی آج وفات ہے اور یہ غم میں ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے تم جشن مناؤ، ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ تم خوشی مناؤ، ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے سب کچھ سنو اور برداشت کرو، پھر ہمارے حقوق کا، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، اور ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا کہ ایسا تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں، اس پر سوچو بچار، مختلف مجالس میں، مختلف جلسوں میں، پروگراموں میں، میٹنگوں میں، بڑے بڑے ذمہ داروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، کہ جس طرح دیگر ملکوں میں جلوسوں پر اس طرح کے مذہبی جلوسوں پر پابندی اور بین ہے، اور ایک مخصوص جگہ پر سب کچھ اندر ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی کر دیا جائے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا امن بھی قائم نہیں ہو۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ محرم کے جلوسوں کو ایک چاردیواری کے اندر بند کر دیا جائے، ایک پوری امام برگاہ ہو جس میں سارے شیعہ اکٹھے ہو کے اندر 10 دن اندر رہے، جو مرضی کرتے رہے، باہر پورا شہر کھلا رہے، ماحول کھلا رہے، تجارت کھلی رہے، دکانیں کھلی رہے، کاروبار کھلا رہے، کسی کو کسی کے مسلک کو کسی پر ٹھونسنا اور بند کروانا یہ اس دن ہے، دکھ کا دن ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری موت کا صدمہ اور میری موت کی مصیبت اور تکلیف جب تم پر آئے گی نا میرے صحابہ، پھر میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو تجھے جب بھی مصیبت آئے، جب بھی تکلیف آئے، کوئی کسی کو ذاتی تکلیف آئے، اس وقت محمد کی مصیبت کو، دکھ کو یاد کرے، اس کو اپنا غم بھول جائے۔ رسول اللہ تو یہ فرماتے تھے۔ پاکستان جب بنا تھا، اٹھا لیجئے 1947 سے لے کر 1965 تک پڑھیے کیلنڈر، آپ تو میڈیا ہے، آپ ہر سال کا کیلنڈر کھول سکتے ہیں، اگر آگے کھول سکتے ہیں تو پیچھے بھی جا سکتے۔ اگر آج تو آپ دیکھنا چاہیں کہ 12 ربیع الاول اگلے سال جو ہے وہ کس دن کو آئے گی، تو اس کو آپ کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح پیچھے بھی جا سکتے، ذرا پیچھے جائیں 1947 سے لے کر 1965 تک سرکاری چھٹیوں کا جو کیلنڈر حکومت چھاپتی ہے کہ سال میں یہ چھٹیاں ہوں گی، ملک میں یہ سرکاری تعطیلات ہوں گی، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی وفات النبی کے نام سے نہ ہو تو ہم مجرم۔ لکھا ہوا ہے 12 کیلنڈر میں پاکستان کے 1947 سے لے کر 1965 تک کہ وفات النبی 12 وفات کی چھٹی ہے۔ 1965 میں ایک شرارتی مولوی نے اس کو بدلوایا اور سرکار میں کہیں اس کا ہاتھ پڑ گیا، وہاں اس نے میلاد النبی لکھوایا، پھر کچھ عرصے بعد عید میلاد النبی لکھا گیا، پھر اب اس کو اور جشن عید میلاد النبی۔ لیکن وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، جس طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سینٹ سے ناموس صحابہ بل پاس کروایا ہے، انشاءاللہ ہم یہ بھی بل لائیں گے کہ اس کیلنڈر کی تصحیح کی جائے۔ جو پہلے لکھا ہوا تھا بانی پاکستان محمد علی جناح کے وقت جو لکھا ہوا تھا، جو پاکستان بننے کے وقت لکھا ہوا تھا، یہاں سے یہ لفظ مٹھا کے وفات النبی لکھا جائے، کیلنڈر کی تصحیح کی جائے، اور انشاءاللہ یہ وقت
وقت بھی آنا ہے کہ ہم نے اس کیلنڈر کی حیت کو بدلوانا ہے قرآن کے مطابق اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق. یہ لکھا جانا ہے انشاءاللہ. یہ کیا ہوا؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ چپ رہیں، آپ خاموش رہیں. اور اہل بدعت کو بدعت کرنے دیں، جو ان کا حق، ان کا جلوس حق ہے، ہمارے رد کا حق. ایسا نہ ہو. میں نے تو ایک بڑے اجلاس میں جماعت کے کبار علماء کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایک آسان طریقہ بھی ہے. سب نے پوچھا وہ آسان کون سا طریقہ ہے؟ میں نے کہا 12 ربیع الاول کو آپ صبح 9 بجے پورے ملک کے مین بازاروں میں وفات النبی کانفرنسیں رکھنے کا اعلان کر دیں کہ ہم حضور کی سیرت پر کانفرنس کریں گے اور حضور کی وفات کو بیان کریں گے چوکوں چوراہوں میں. ایسے خطبہ دیں جس طرح صدیق نے ممبر مصطفیٰ پہ دیا تھا. حضور کی وفات والے دن خطبہ دیا ہے نا حضرت صدیق نے، اس خطبے کو ذرا چوکوں چوراہوں پہ سارے علماء دیوبند اور اہل حدیث نکل آئیں، چوکوں چوراہوں پہ آ کے پیغمبر کی وفات کا تذکرہ کریں. ہم بھی نکلیں، وہ بھی نکلیں، وہ خوشی کریں، ہم غم کریں. وہ جناب آپ کی ولادت بیان کریں، ہم آپ کی وفات کا جناب منظر بیان کریں گے. پھر دیکھتے ہیں قوم کن کو سنتی ہے اور کن کے پیغام کو قبول کرتی ہے. یہ ایسے راستہ بھی روکا جا سکتا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے وہی بات کہتا ہوں کہ وہ کر لی جائے جس سے ملک میں امن اور سکون ہو. اور وہ ایک ہی راستہ ہے کہ کیلنڈر کی اصل حیت کو تبدیل کر کے وہ لکھا جائے جو پاکستان بنانے کے وقت تھا. مذہب نہیں بدلتا. اس وقت مذہب وفات کا تھا اور 35 سال پہلے وہی مذہب الٹ ولادت کا ہو گیا. مذہب نہیں بدلتا، حکومتیں بدلتی ہیں، مذہب نہیں بدلتا. جو چیز محمد مصطفیٰ کے دور میں دین نہیں تھی، صحابہ کے دور میں دین نہیں تھی، آج بھی وہ چیز دین نہیں ہو سکتی. ہمیں کہا جاتا ہے بھائی آپ کیوں؟ بھائی آپ پڑھے، حضور کی وفات کو پڑھے، صحیح البخاری کو کھولیں، صحابہ کرام کے آنسوؤں کو پڑھیں. صرف ایک ایک جملہ پڑھتا ہوا آگے جہاں بڑھتا ہوں اور بات کو کلوز کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق کے جملے سب سے پہلے صدیق کی طرف آتے ہیں. افضل بشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا صدیق ہے. 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وفات ہے. وفات والے دن صبح اجازت لے کے اپنے گھر گئے ہوئے راستے میں اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ فوت. گھوڑے کو ایڑی ماری، دوڑاتے ہوئے حضور کے دروازے پہ پہنچے. یہ وہ 12 ربیع الاول ہے جو مدینے کا ہے. یہ 12 ربیع الاول ہے جو صحابہ کے زمانے کا ہے. آج کا ربیع الاول وہ آپ دیکھ چکے. ذرا صحابہ کے دور کے اس دن کوئی کیفیت حالت دیکھ کے صدیق آئے، حضور کے حجرے میں داخل ہو. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر چادر پڑی ہوئی. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نافرمادیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک جسد اطہر اوپر میں یمن دی سفید چادر دھو کے صاف کر کے رکھی ہوئی سی. میں چادر نے اٹھایا، حضور دے جسد اطہر ہوتے پا دیتا ہے. سیدنا صدیق آئے، نبی علیہ السلام کے چہرے انور تو کپڑا ہٹایا. حدیث بخاری اندر نبی علیہ السلام دے ماتھے
پاک دا صدیق نے بوسا لیا، بوسا لے رہے نے، نالے روئی جا رہے ہیں، صدیق رو رہے نے، صدیق رو رہے نے، ابو بکر صدیق رو رہے نے، 12 ربیع الاول دن سوار کا صدیق رو رہے نے، اور جشن منانے والوں اللہ کا واسطہ ہے، صدیق رو رہا ہے، کچھ حیا کرو، کہتے ہو سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، صدیق رو رہا ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ جملہ کس کے لیے ہے؟ صدیق رو رہے، کہتے ہیں سارے خوش تھے 12 ربیع الاول کو مدینے میں، ایک ابلیس جو ہے وہ رو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں سن لو، سارے رو رہے تھے، ایک خوش تھا جسے ابلیس کہا جا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بریلوی مکتبہ فکر کے عالم احمد یار گجراتی نے اپنی کتاب جال حق میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ فوت ہوئے اس دن شیطان مدینے کی گلیوں میں خوشی خوشی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ تو میں نے انہی الفاظ کو نقل کیا ہے کہ جس دن حضور فوت ہوئے اس دن شیطان گلیوں میں خوشی خوشی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا، خوشی خوشی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ صدیق رو رہے، تجھے جشن کی سوجی ہے، صدیق رو رہے، تم خوش ہو، صدیق رو رہے۔ روتے ہوئے فرمایا محبوب تمہاری موت بھی پکیزہ ایسے ہے جیسے تمہاری زندگی پکیزہ تھی، آپ پہ دو موتیں نہیں آئیں گی یا رسول اللہ، جو طے تھی وہ آ گئی۔ روتے روتے صدیق حجرہ رسول سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، کورام مچا ہوا مسجد نبوی میں، دیواروں سے صحابہ لگے ہوئے۔ انس بن مالک فرماتے جس دن حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے اس سے روشن دن مدینہ میں کوئی نہیں تھا، جس دن فوت ہوئے اس سے زیادہ تاریک دن میں نے مدینہ میں نہیں دیکھا۔ آسمان کا سورج بے نور ہو گیا، چڑھا ہوا سورج بے نور ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا مدینہ میں چھا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا تھا۔ رب چاہتا ہے بتلا رہا ہے کہ روشنیاں نہیں کرنی، اندھیرا ہے، مدینہ میں اندھیرا ہے اور پاکستان میں روشنی ہے۔ یہ تضاد، یہ اختلاف مدینہ کا اور پاکستان کا، یہ فرق، میں کہتا ہوں یہ کفر کا اور اسلام کا یہ فرق، یہ بدعت اور سنت کا یہ فرق۔ صدیق روتے ہوئے باہر آئے، دیکھا مدینے کی حالت کیفیت، عمر فاروق جیسے بہادر شجاع انسان تلوار باہر نکالے ہوئے ساتھ روتے جا رہے، ساتھ کہتے رہے میرا نبی فوت نہیں ہوا، جو کہے گا گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میرا زمین پہ پیر نہیں لگ رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا نیچے زمین ہے یا نہیں۔ صدیق پھر ممبر پہ آئے، بعد آ جاؤ، ہمیں شیطان کہنے سے، گستاخ اور نجدی کہنے سے، ان فتووں سے، اگر ہم اس فتوے میں ہے تو سن لیجئے 1400 سال اسلاف بھی اس فتوے میں آئیں گے جنہوں نے یہ امور نہیں کیے۔ یہ گستاخی ہے اصحاب رسول کی، یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے، اور یہ ہر شہر میں بینرز لگے ہوئے۔ اللہ کا فضل ہے، سرگودے کو ہم نے اس بینر سے پاک کیا۔ سب سے پہلے میں نے ڈی سی صاحب کے سامنے چند سال پہلے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ بینر، یہ ابلیس کس کو کہا جا رہا ہے؟ جب ابلیس کو ہمیں کہہ کے یہ لکھا جا رہا ہے پھر ہمیں یہاں بلایا کیوں گیا؟ ہمیں بلایا گیا نا 12 ربیع الاول کو جلوس آ رہا ہے تو آپ تعاون کریں مت کریں اور کوئی رولا شولا نہ ہو اور لوگ گزر جائیں اور جلوس میں عمل رہے۔ میں نے کہا اس لیے بلایا، میں نے کہا ہم تو ابلیس ہیں، باہر لکھا ہوا ہے۔ تو ڈی صاحب نے کہا جہاں جہاں لکھا ہوا نشاندہی کریں، اڑا دیں، اٹھا دیں، اور لکھا پھر ان
علماء سے لکھوایا کہ آئندہ بینر یہ نہیں لگے گا اور آپ نہیں لکھیں گے، یہ سارے لکھ کے دے کے آئے، لکھوایا ہم نے اللہ کے فضل سے، بول کے جرت سے لکھوایا۔ اور آج بھی کہتا ہوں پورے ضلع سرگودا، ڈویژن سرگودا میں جہاں لکھا ہوا ہے ہمیں اس کے فوٹو بھیجا جائے، اگر رات سے پہلے نہ اترے تو ہم اہل حدیث نہ ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ابلیس کہا جائے اور ہم خاموش رہے؟ پوری امت کو، اسلاف کو برا کہا جائے اور ہم چپ رہے؟ ہماری بات ہوتی ہم سہ لیتے، لیکن صحابہ کرام کی عزت اور حرمت، تابعین کی عزت اور حرمت، اکابرین کی عزت اور حرمت کے خلاف جملہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ صدیق رو رہے، آئے پھر ممبر رسول پہ، جب آئے تو فرمایا ابو عمر بیٹھ جاؤ، تلوار نیام میں ڈالو۔ صدیق کا رو بھی بڑا پیارا تھا، سیدنا عمر نے رک گئے، کیا فرمایا؟ اے عمر تم تو اندر نہیں گئے ہو، میں دیکھ کے آیا ہوں، حضور کا بوسہ لے کے آیا ہوں۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے۔ بار ربیع الاول کو ممبر پہ مصطفیٰ کی موت کا تذکر کرنا صدیق کی سنت، ہم صدیق کی سنت۔ تم روضہ رسول بنا کے چوکوں چوراہوں پہ، اور میں کہاں کرتا ہوں یہ چوکوں چوراہوں پہ جو آپ نے روضہ رسول بنایا ہوا ہے، حضور منع نہیں کر گئے تھے؟ لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہیں بنانا، میری قبر کو عید نہیں بنا۔ تم نے روضہ رسول چوکوں چوراہوں پہ بنایا، وہاں تمہیں کوئی کرنے نہیں دیتا، وہاں تمہیں کوئی کرنے نہیں دیتا، تم نے روضے کا ماڈل بنا کے یہاں شروع کر دیا۔ اور پھر روضہ رسول جب قبر بنائی ہے تو میں کہا کرتا ہوں عقل والو، شعور والو اور تقلید کے اندھیر نگری میں پھنس جانے والوں لوگوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ ولادت والے دن روضے بنانے کا معنی کیا ہے؟ جب پیدا ہوئے ہے ولادت کے دن روضہ نہیں بنتا، ولادت کے دن قبر نہیں بنتی، روضہ نہیں بنتا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ منا جشن ولادت رہا ہو اور بنا حضور کی قبر رہے ہو۔ قبر موت کی دلیل ہے، قبر ولادت کی دلیل نہیں ہے۔ تم نے تو ہمارے عقیدے کو مان لیا روضہ بنا کے کہ آج حضور کی وفات کا دن ہے۔ تو دو چنگن جڑے روضہ ہے علی اصغر دا کٹ دن، شبی او دی کٹ دن، بہت شہید ہوئے اس دن کٹ دن، تو روضہ رسول، قبر رسول اس دن باہر لے آندے ہو جس دن حضور پیدا ہوئے۔ الٹ اتنا بھی تمہیں شعور اور اتنی بھی سمجھ نہیں۔ صدیق نے کیا فرمایا؟ اے عمر، ایسا صاحب رسول حضور وفات پا گئے، وہ اللہ نہیں تھے، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں تھے، وہ معبود نہیں تھے، معبود زندہ رہتا ہے، محمد مصطفیٰ رسول اللہ تھے، معبود نہیں تھے۔ ان محمدًا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک میت، وا صدیق تیری جرت پر قربان جائے، اگر آج تو نہ سنبھالتا تو پوری امت کو کون سنبھالا دیتا؟ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا محمد مصطفیٰ وہ فوت ہو گئے، آپ اللہ رسول نے آپ تے موت آ سکتی ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے، اسلام تو پھر جاؤ گے، دین تو پھر جاؤ گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں انج لگتا سی جویں دو آیتاں قرآن دیا ہون نازل ہوئی یعنی اسمان تو۔ حضرت انس، حضرت فاطمہ دا واقعہ بات سنا دوں، جب حضور کو دفن کر دیا نا، دفن کر کے ہمیں باہر نکلے کہ فاطمہ تو ذرا حجرہ رسول
سونے ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھی ہیں، آواز دی، فرمایا انس تسی تے پیغمبر دا لعاب زمین تے نہیں سو گرن دین دے، اج کیویں مٹی پا آئے ہو؟ یہ فاطمہ تو ذرا فرما رہی، فاطمہ تو ذرا رو رہی ہیں اور فرمایا مٹی ڈال آئے ہو اس ہستی پر جس کا تھوک بھی تم تو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اس پر مٹی ڈال آئے ہو۔ کس کس کے آنکھوں کا ذکر کروں؟ حسنین کریمین کا جو حضور کی چرپائی کے پائے پکڑ کے دونوں شہزادے نواسے بیٹھے ہیں، تم ان کا بھی حیا نہیں کرتے؟ تم خوش ہو رہے ہو کہ اسی جناب اہل حدیث کو انہوں تنگ کر رہے ہیں، اسی انہوں پریشان کر رہے ہیں، اسی انہوں جلا رہے ہیں، انہوں دے خلاف نعرے مار رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اہل بیت رو رہے۔ امی عائشہ سے پوچھو، ان کے آنسو جا کے پڑھو صحیح البخاری میں، صحابہ کرام کی حالت کیفیت کو پڑھو۔ ہم انشاءاللہ آج بھی صحابہ کے منج کے ساتھ ہیں اور قیامت والے دن صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر زندہ رکھے، اسی پر موت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔